बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, जब किसी भी चीज़ की अंत हो जाती है, नाइंसाफ़ी हो, कानून की खिलाफ वर्जी हो, जुल्म हो, ज़्यादती हो, फस्तायत हो, जब वो अपनी हद से बढ़ जाती है तो अल्फाज अपने मानी खो जाते हैं। यानी कि उस हवाले से कोई भी बात करें तो वो अल्फाज छोटे लगते हैं, क्योंकि जुल्म बहुत बड़ा होता है और ऐसे अल्फाज आम हम जैसे बंदों को ढूंढने से नहीं मिलते कि कुछ ऐसा लफ्ज़ अदा किया जाए जिससे ये दिल को तसल्ली हो कि ये जो जुल्म हुआ है इसके बराबर का ये लफ्ज़ है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है, इसमें अगर हम ये कहें कि जिस तरह से आज कानून का कत्ल नहीं, इंसाफ का कत्ल नहीं, ये तो 75 सालों से कत्ल होते आ रहे हैं। आज उसको फांसी भी दी गई है, उसको अपाच करके पूरी दुनिया में जग हसाई का बायस जिस तरह से बन रहा है, जिस तरह से एक ज़िंदा ज़मीर शख्स का ज़मीर उसे मलामत कर रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर दोहरा म्यार नहीं बल्कि उससे भी बड़ी कोई चीज़ अगर है, कोई ऐसा लफ्ज़ है तो वो इस्तेमाल करें तो वो भी छोटा लगता है। कि एक तरफ वही केस इमरान खान का लगा हुआ है और वही केस चोर, डाकू, लुटेरे और मुजरिम का लगा हुआ है, और उसको 420 सेकंड के अंदर इंसाफ दे दिया जाता है, तमाम केसेस की ज़मानत दे दी जाती है, उसे गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि बादशाह सलामत को आने दिया जाए। बादशाह सलामत के सारे दरवाजे, सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ के वो शख्स जो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रिटी के तौर पे माना जाता है, जिसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर सलाहियतें हैं, जिसके अंदर काबिलियत है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम पे एक सुनहरे हरूफ से जाना जाता है, जिसकी पूरी दुनिया में पाकिस्तान जिसकी वजह से पहचाना जाता है, जो हर एक मैदान में सियासत से लेकर खेल और खेल से लेकर समाजी इंसानियत और किसी भी मैदान की अगर बात करें तो उसमें उसका कोई इस दौर में सानी नहीं है। इस तरह से फस्तायत वाले माहौल से उठकर उसने अगर वो मकाम कमाया तो आज उसके दरवाज़े पे उसकी अदालत के आगे जो साइकिल थी जिसे एक्सरसाइज करके वो अपने जिस्म को फिट कर सकता था, जो इंसानियत के हवाले से उसका राइट बनता था, वो तक के नहीं देने दी गई। और दूसरी तरफ 4 साल से मफरूर कन जो जो उसके ऊपर जो केसेस लगे थे, अदालत के अंदर फैसला हुआ है, मुजरिम डिक्लेयर्ड है और वो आज बरी हो गया। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान में किसी भी हवाले से रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात करें या कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो लफ्ज़ मिलते नहीं हैं। इंसाफ जिस तरह से हो रहा है इस मुल्क के अंदर, दोहरा नहीं, तिरेरा नहीं, बल्कि क्या कहें कि ऐसा कोई लफ्ज़ हो कि जो ये कहा जाए कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। ये जजेस पता नहीं किस तरह से सुकून की नींद सोते होंगे, या फिर इनका ज़मीर किस तरह से इनको इजाज़त देता होगा कि जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं, ये इंसाफ की कुर्सी है, ये अदालत की कुर्सी है, इसके लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन उन्होंने इस कदर दो नंबरी और फस्तायत की कि अपने कलम से जो मर्ज़ी झूठ लिख कर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर दें। इसका बिल्कुल यही मिसाल है कि यहाँ पर हाँ, मिसाल मैं आगे देता हूँ। पहले ये बताऊँ कि आज दूसरा जुल्म ये देखें कि वो जो डाकू, चोर, मुल्क को 3 बार लूटने वाला, इस मुल्क की तबाही करने वाला, अपने मुफाद की खातिर गिद्ध की तरह इस मुल्क को लूटने वाला, उसके लिए लाहौर के अंदर मरियम सफदर का जलसा है, जिसमें तमाम नून लीग के जो गुलाम हैं वो सर झुकाए बैठे हैं और वो बातें सुन रहे हैं कि जी उसमें वो वीडियो चलाई जा रही है, उसमें नवाज शरीफ के वो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से ये मुल्क के अंदर हुक्मरानी करते रहे और किस तरह से लूटा, और अब चौथी बार किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाना है। 21 तारीख को वो आ रहा है और इससे अगर हम ये सवाल ये पैदा करें कि क्या नवाज शरीफ का आना पाकिस्तान के लिए या किसी के लिए बेहतर होगा, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ का आना ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अवाम के लिए और पीटीआई के लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होगा। इसकी वजह ये है कि वो जो रही सही इनकी कसर थी, वो जो रही सही इनकी फस्तायत थी, वो जो इनके डायलॉग थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील है, जो सब कुछ है, वो भी खुलकर सामने आ जाएगा। एक इमरान खान
جو اس ملک کے لیے لڑتا رہا، جو اس ملک کے لیے حق کی آواز اٹھاتا رہا، جو عوام کے لیے سب کچھ کرتا رہا، اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اور یہ کیوں ڈیل ہو رہی ہے؟ نواز شریف اس لیے بھی عوام کے لیے اس کا آنا بہتر ہے کہ اس کا وہ جو 3 بار پہلے اس نے ڈیل کی، اس میں اس نے بہت سے بیانیاں بنائے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے یوں ہو گیا، مجھے نکارہ کر دیا گیا، مجھے نکال دیا گیا، لیکن اب کی بار وہ لفظ بھی اس کے لیے نہیں ہوں گے اور اس کے پاس اب کچھ نہیں بچے گا۔ حکومت وہ نہیں کر پائے گا، اس ملک کو وہ نہیں چلا پائے گا، اس عوام کو وہ کچھ نہیں دے پائے گا، پہلے بھی نہیں دیا تھا، اب بھی نہیں دے پائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک کریکٹر فل شخص اگر ڈیلیور نہیں کر سکتا تو چور لٹیرا اور کانا شخص کیسے ڈیلیور کرے گا؟ وہ کس طرح سے اپنی بات منوائے گا؟ ہاں، وہ ایک تھالی کا بیگن جس طرح سے کہا جائے گا، یس سر اسٹیبلشمنٹ کہے گی، اسٹیبلشمنٹ کے آگے امریکہ کہے گا، امریکہ کو کوئی اور اشارے کرتا رہے گا، تو یہ ملک اس کا جو حال ہونا ہے وہ اینڈ یہی ہوگا کہ اس ملک کی زمین دھرتی بچے گی، غریب بچے گا، عام آدمی بچے گا، باقی یہ لوگ یہاں سے بھاگنے کے لیے انہیں راستہ نہیں ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جو میں اگزامپل دینا چاہ رہا تھا کہ ایک شکاری ہوتا ہے، وہ ایک جال بچھاتا ہے شکار کرنے کے لیے، لیکن ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گدھ اس کے جال میں آ کر پھنس جاتا ہے، اور وہ بار بار جب شکار کو دیکھنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے گدھ پھنسا ہوا ہے، وہ گدھ کو نکالتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے، تھوڑا سا زخمی کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ جال بچھا کر کسی بڑے شکار کے لیے وہ وہاں لگا کر چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ ایک گدھ، پھر وہی والا گدھ اس جال کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ یہ چیز وہ پورا دن ایکسرسائز کرتا رہتا ہے، 4 سے 5 دفعہ وہ اس کے جال کے اندر، وہ جو شکاری ہوتا ہے اس کے شکار میں صرف وہ گدھ پھنستا ہے۔ مجبور ہو کر وہ گدھ سے پوچھتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ میں بار بار تجھے زخمی بھی کر رہا ہوں، پیٹ بھی رہا ہوں، اور تو پھر میرے جال میں پھنس جاتا ہے، تو واپس کیوں آتا ہے؟ تو گدھ اسے جواب دیتا ہے کہ جس طرح سے تو میری کمزوری کو سمجھ چکا ہے، اسی طرح سے میں تیری کمزوری کو بھی سمجھ چکا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں تیرے کام آنے والا نہیں ہوں، میں تیرے کسی فائدے کا نہیں ہوں۔ ہاں، تو جو اس جال کے اندر جو گوشت، جو بوٹیاں، جو شکار پکڑنے کے لیے جو چیزیں رکھتا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے گا۔ میں آتا ہوں، 2-4 گھنٹے کے لیے بند ہوتا ہوں، وہ نوچ کر وہ سارا شکار کھا جاتا ہوں جو تو شکار کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو نے وہ خوراک ساری میں کھا جاتا ہوں، اور اس کے بعد جب تو آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے کام نہیں آنے والا، کیونکہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، گدھ تیرے کس کام آئے گا، تو مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا میں اس چیز کو سمجھ چکا ہوں کہ تو مجھے مارے گا بھی نہیں، میں تیرے کام بھی نہیں آؤں گا، لہٰذا میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ اسی طرح سے پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، انہوں نے بھی چوتھی بار نواز شریف کو اسی لیے سلیکٹ کر کے ڈیل کر کے واپس لانے کی کوشش کی کہ یہ وہ گدھ ہیں جو اس ملک کو نوچ کر کھا کر چلے جائیں گے، کچھ ہمیں بھی دے دیں گے، لیکن ان سے ہمیں نقصان نہیں ہے، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، ہم جس طرح سے کہیں گے یہ چلیں گے، جس طرح سے کہیں گے یہ سنیں گے، اور ہمارے غلام رہیں گے، ہمارے ہر ایک حکم کے آگے یہ سر جھکاتے رہیں گے، یہ ہمارے لیے بہت آسان رہے گا۔ لہٰذا جب چاہیں گے تو ہم ایک دھمکی دے دیں گے، ایک فائل کو پھر سے کھولیں گے، اور یہ بھاگتے ہوئے پھر لندن چلے جائیں گے، اور پھر وہاں بیٹھ کر آقاؤں سے ڈیلیں کرتے رہیں گے اور سفارشیں کرواتے رہیں گے۔ تو جو شخص، جو جماعت، جو پارٹی اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکی، وہ اب کیا کرے گی؟ وہی شہباز شریف ایکٹر جو دنیا کے اگر جو مزہ نگار قسم کے کامیڈین ایکٹر ہیں، اگر ان کی صف میں انہیں شامل کیا جائے تو شاید یہ پہلے نمبر پہ آئے۔ آج بھی لاہور کے جلسے میں موجود تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آئے گا، اور مریم صفدر بھی یہ کہہ رہی تھی کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اب بلکہ یہاں یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی جگہوں سے یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ زمین کے اندر شہد کا بہت بڑا خزانہ ہے، یہاں دودھ کا خزانہ ہے، اور یہ کسی وقت بھی نواز شریف کے آنے سے پھٹ پڑیں گے اور یہ سارے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بتاؤں کہ یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ عوام کا ووٹ تو نواز شریف کو پڑنا نہیں ہے، لیکن 75 سال کے اندر
پاکستان میں ایک دن بھی جمہوری حکومت نہیں رہی اور نہ جمہوریت کی اس ملک کے اندر ضرورت ہے۔ یہاں صرف ایک ایکسرسائز کی جاتی ہے، 9 سے 5 تک کھڑے کر کے لوگوں کو ووٹ دیے جاتے ہیں، بعد میں وہ ووٹ جلانے کے، بیچنے کے یا ردی میں کام آتے ہوں گے، لیکن ووٹ اپنی مرضی سے ڈال کر جسے جتانا ہوتا ہے وہ جتانے والے جتوا دیتے ہیں، اور پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عوام جائے بھاڑ میں، ہمیں کون سی جمہوریت ہے، کون سی عوام ہے، کون سی یہاں پہ الیکشن ہونے ہیں، ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کریں گے۔ اس لیے ان کو اس مقبولیت سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت 5% ہے، 10% ہے یا کیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان سے خوف اس لیے ہے کہ 19-20 میں ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، ڈرامے کر کے اپنے آپ کو بیلنس کرتے تھے، لیکن 90 اور 10 کے فرق کو مٹانا بہت مشکل تھا۔ اس لیے جو ملک کے لیے، جو اس عوام کے لیے، جو اس وطن کے لیے، جو اس کی عزت اور سوورنٹی کے لیے اپنی جنگ لڑ رہا تھا، جو اس ملک کے نام کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اسے بند کر دیا جائے۔ تاریخ کے اندر ماضی میں جتنے بھی ہیرو تھے پاکستان کے اندر، ان کا انجام یہی سزا، یہی موت، یہی قید، یہی ذلت، یہی رسوائی ہوئی ہے، اور یہ بھی آج کے دور میں ایک اور تاریخ واضح کر رہی ہے کہ ایک اور ایسا ہیرو جو اس ملک کے لیے تھا، اس عوام کے لیے تھا، اس کی ذلت، اس کی رسوائی دیکھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی شخص اگر اس ملک میں رہتا ہے تو غریب رہ سکتا ہے، طاقتور یا صلاحیت والا قابل شخص اس ملک کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل کیا نیا اسکرپٹ آتا ہے اور کل کس طرح کی مزید اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور کیا کیا انہیں ریلیف ملتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔